پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. آپ نے تو 18 ترمیم کی وجہ سے جس طرح آپ نے لیے ایک علیحدہ ایک جزیرہ بنا لیا تھا, ایک ملک بنا لیا تھا آپ نے, کہ جہاں پہ کہ آپ کی لوٹ مار, سندھ کے عوام کو پسماندہ رکھنا, سندھ کے اثاثوں کو لوٹنا, یہ تو آپ کا شیوا تھا. اومنی اکاؤنٹس اس کی ایک جھلک ہے, ایک چھوٹی سی جھلک ہے, کیونکہ جو بد انتظامی اور جس کرپشن, جس نااہلی کی حکومت آپ کی چل رہی ہے پچھلے 10 سال سے, اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی سیاست ختم ہو رہی ہے. آپ ایک قومی پارٹی کے بجائے ایک علاقائی جماعت میں تبدیل ہو گئے ہیں. اور ساتھ میں یہ جھوٹ بولنا کہ بلاول نے پرائم منسٹر سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر چیف آف آرمی سٹاف کو کیا فون. دیکھیں, آپ اپنی سیاست, اپنی جھوٹ, اپنے سیاسی فائدے کے لیے آپ ایسے ڈرامے رچا رہے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی کسی بات میں نہ تو کوئی وزن ہوتا ہے اور ہمیشہ متضاد باتیں آپ کرتے ہیں. آپ کمروں میں ایک بات کرتے ہیں, ہمیں سب پتہ ہے کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں, لیکن باہر آ کے آپ نے اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن بھی بنانا ہے. یہ جمہوریت جس کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں, جس کو کہ کمزور کرنے میں آپ کوئی دقیقہ وہ نہیں کر رہے ہیں, فراموش نہیں کر رہے ہیں. آپ پاکستان کی جو اکانومی ہے, جو کہ الحمدللہ اس وقت بڑے بہتر طریقے سے چل رہی ہے, باوجود اس کے کہ کورونا نے عالمی معیشتوں کو تہس نہس کر دیا ہے, پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں اس کی حکمت عملی, اس کی نیک نیتی, اس کی حکومت, اس ساری مشکلات کے باوجود ہماری اکانومی دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے. اور یہ بات آپ کو بالکل پسند نہیں ہے. وہ اس لیے کہ آپ نہیں چاہتے کہ ایک ایسی حکومت جس نے آ کے ایک پرانی پارٹنرشپ توڑی, وہ جو تسلط آپ نے قائم کیا ہوا تھا نا 2 خاندانوں کا, اس کو شکست دے کر عمران خان نے ایک ایسی حکومت کی بنیاد ڈالی جو کہ نہ تو کاروباری ہے اور نہ اس کے کوئی خاندانی لنکس ہیں. اپنی محنت کے ذریعے, اپنی کاز کے لیے پاکستان کے عوام نے ان کی پوری سپورٹ کی, اور جس کی وجہ سے آج انشاءاللہ ان کی اور ماشاءاللہ ان کی حکومت ہے. اب آتے ہیں جو بنارسی ٹھگوں کا جو دوسرا گروپ ہے, نون گروپ. انہوں نے بات کی, اس میں 2 باتوں کا انہوں نے بار بار ذکر کیا. ایک تھی کہ چادر اور چاردیواری کا تحفظ. یہ سمجھتے ہیں کہ چادر اور چاردیواری صرف مریم صفدر ہیں. وہ وقت بھول گئے ہیں یہ جب انہوں نے نہتے خواتین پہ, حاملہ خواتین کے منہ پہ گولیاں مار رہی ماڈل ٹاؤن میں. یہ وہ بھول گئے ہیں کہ جس طرح سے محترمہ بے نظیر شہید کی تصاویر انہوں نے ہیلی کاپٹر سے پھینکی. کہاں گئی وہ, اس وقت کہاں پہ گئی تھی چادر اور چاردیواری کا تحفظ؟ یہ تو آپ اس کے خالق ہیں. آپ نے پچھلے دنوں بھی اپنی تقاریر میں ہماری خاتون اول کا ذکر کیا, جو کہ نہ سیاسی ہیں اور نہ ان کا سیاست سے کوئی لین دین ہے. تو آپ اتنی گر گئے ہیں, آپ کی جو اخلاقیات کی سطح ہے وہ اتنی گر گئی ہے کہ آپ کسی کو بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں. آپ کی اگر مخالفت ہے تو وہ پاکستان کے عوام سے ہے, عمران خان سے ہے. آپ تو یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کا عمل کچھ ہو اور آپ کی جو باتیں ہیں وہ کچھ اور ہوں. یہ وہ وقت ہے جس میں کہ پاکستان کو ایک ایسا ماحول چاہیے جس میں کہ کاروبار چلیں. یہ وہ وقت ہے جس میں کہ معیشت بحال ہو گئی ہے اور آگے کی طرف رواں دوا ہے.
آپ اسی وقت جمہوریت کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں. آپ کی ساری جو یہ ناٹک ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان اگر کامیاب ہو گیا تو آپ کی سیاست تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عمران خان اور اس کی حکومت کے ساتھ ہیں، جس کا کہ ہم نے ایک جھلک دیکھی کورونا میں، جس میں کہ پوری عالمی دنیا سٹرگل کر رہی ہے. ہزاروں لاکھوں لوگوں کی نوکریاں گئی ہیں، کئی لوگوں کے بزنسز ختم ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان میں اس شدت سے وہ نقصان ہمیں نہیں پہنچا. اور وہ اس کی صرف وجہ یہی تھی کہ پرائم منسٹر نے روزگار کی بھی تحفظ کیا اور لوگوں کی صحت کا بھی تحفظ کیا. لیکن آپ کو یہ بات بالکل نہیں بھاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ افراتفری ہو، آپ چاہتے ہیں کہ غیر یقینی صورتحال ہو، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی نہ بہتر ہو، آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی وجہ سے آپ پہ جو مقدمات ہیں، آپ کی جو چوری ہے، آپ کی جو لوٹ مار ہے، آپ کے جو بھاگے ہوئے لیڈر ہیں، اس ملک سے فرار، قانون کو مطلوب، قانون کی آپ چین آف کمانڈ کی بات کرتے ہیں. خاقان صاحب آپ تو سب سے بڑے وائلیٹر تھے اس کے، 99 کو بھول گئے آپ ان ایل این جی کی جو ڈیلز تھیں ان کو آپ بھول گئے ہیں، جس میں کہ آپ نے ملک کو 15 سال کے لیے